अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ और बड़े अरसे से मैं इस पे सोच रही हूँ, लेकिन मुझे कोई इसका सॉल्यूशन सही से मिल नहीं पा रहा था। आज एक चीज़ पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप लोग मुझे इस पे बताना कि आप लोग इससे एग्री हैं या नहीं। मैं ये नहीं कहती कि मेरी जो थिंकिंग है वो 100% परफेक्ट हो सकती है या फिर एक्यूरेट है, लेकिन ये एक आइडिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे इसके बारे में बताना कि क्या ये आइडिया सही है या फिर जो मैं सोच रही हूँ क्या ये थिंकिंग ठीक है या भी नहीं है। तो मैं हमेशा से ये चीज़ देखती हूँ कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा गरीब मुल्क क्यों है और पाकिस्तान में गरीबी क्यों है। कुछ लोग जो हैं वो अमीर हैं तो वो अमीर ही होते जाते हैं और जो गरीब हैं वो गरीबी की तरफ ही जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैं देखती हूँ, जो मुझे देखने को मिल रही है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, अगर वो कुछ करना भी चाह रही है तो वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही। और तीसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो कि मतलब दीनी मदारिस वगैरह की तरफ अपने बच्चों को भेजती हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम लोगों को बस कुरान पाक पढ़ना है, हिफ्ज़ करना है या फिर इस तरह से बन जाना है, मौलवी बन जाना है या इस तरह से। तो बाहर के ममालिक में जो हमारी मौलवी का जो तबका होता है तो उसको यही कहा जाता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये बम वगैरह बनाते हैं, ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, कुछ इस तरह से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर रहा, जो कि आगे नहीं बढ़ रहा हमारा मुल्क, उसकी मेन वजह ये है कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे। हम लोग घर में 10 से 12 लोग होते हैं और एक जो बंदा होता है उसकी सैलरी आती है और उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। एक घर का हेड होता है, वही कमाता है और सारे के सारे लोग उसी पे डिपेंडेंट होते हैं और फिर इस तरह से उस पे भी बर्डन होता है, ठीक है, और माशरा हमारा वहीं का वहीं रह जाता है। इसका सॉल्यूशन जो मुझे ये मिला है कि अगर हम लोग बाहर की कंट्रीज़ वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे अगर कोई छोटा बच्चा है या फिर बड़ा है तो सब के सब लोग काम कर रहे होते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं अपनी फैमिली की देती हूँ कि जैसे मैं हूँ, मेरे भाई हैं, तो इस तरह से अगर मैं अपने लिए कुछ ना कुछ घर से बना के करूँ और अगर मेरे भाई भी थोड़ा थोड़ा करके अब घर से बना के कोई चीज़ सेल करें तो इस तरह से बर्डन भी जो है वो डिवाइड हो जाता है और हमारी कौम तरक्की भी करेगी। तो हम लोगों में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम लोग कहते हैं कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने डिग्री लेनी है, उसके बाद जॉब करनी है, तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जबकि बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं है। अगर घर में 5 लोग हैं तो हर बंदा कुछ ना कुछ बना रहा है, घर से बना रहा है, बेशक चाहे वो बिरयानी बना के सेल कर रहे हैं, चाहे वो हेयर एक्सटेंशन बना के सेल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्मॉल बिज़नेस रन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे ज़रूर हैं। जब बच्चों को स्टार्ट से ही इस तरह का ट्रेन किया जाता है तो वो बड़े होके उनमें एक होता है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे अपना बिज़नेस करना है, मुझे पैसा बनाना है, मुझे इस तरह से कामयाबी की तरफ जाना है। तो जब एक बच्चे का माइंडसेट स्टार्ट से ही नहीं बनाया जाता तो उसने फिर कामयाब कहाँ से होना होगा। वो वहीं का वहीं रह जाता है और जॉब की तलाश में ही रह जाता है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे ही रह जाते हैं और हमारी जो कौम है, जो हमारा मुल्क है, वो तरक्की नहीं करता। और सेकंड चीज़ जो मैंने बताई है कि नौजवान हमारे वो आगे क्यों नहीं जा रहे, तो मसला फिर भी यहाँ से ही आता है कि बचपन से उनको ये नहीं सिखाया जाता कि आपने बिज़नेस करना है, आपको बिज़नेस करना है, आप इस तरह से कर सकते हैं, बल्कि उनको हमेशा से यही सिखाया जाता है आपने डिग्री लेनी है, आपने जॉब करनी है। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि आपने जॉब के साथ साथ स्किल्स भी सीखनी है। आप अगर स्किल सीखेंगे तो उससे आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत कामयाब हो सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही, कुछ लोग बोलेंगे कि आप जॉब को गलत कह रही हैं, आप स्टडी को गलत कह रही हैं, आप डिग्री को गलत कह रही हैं। तो मैं ना जॉब को गलत कह रही हूँ, ना स्टडी को गलत कह रही हूँ, ना मैं इस तरह से बिज़नेस को मैं प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों को भी गलत नहीं कह रही क्योंकि एक तालीम ही आपको शऊर देती है, ठीक है। तालीम हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ आप लोगों में ये सोच भी होनी चाहिए, आप लोगों के पास प्लान बी लाजमी होना चाहिए कि अगर मुझे जॉब ना मिली तो मैंने क्या करना है। अगर आप जॉब के लिए बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं कि अब मुझे जॉब मिलेगी मिलेगी तो ही मैं कुछ करूँगा, तो आप
کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے زیادہ ڈگری ہولڈر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لک ہوتی ہے بعض ڈگری ہولڈر بہت اچھا کر جاتے ہیں، لیکن پلان بی بھی تو لازمی ہے نا یار، آپ لوگوں کے پاس کوئی اسکل بھی تو ہونی چاہیے۔ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ایک اسکل پہ بھی آپ فوکس کریں گے تو تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے، آپ کی کامیابی کا سفر سٹارٹ ہوگا۔ ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں، شاید آپ میرے ساتھ متفق ہوں اس بات پہ یا پھر نہ ہو، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بچوں کو اگر کامیاب کرنا ہے تو یہ صرف پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسکول اور دینی مدارس بھی اس میں برابر کے شریک ہونے چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے، اور اسکول جیسے ہی بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں پہ ان کی تعلیم و تربیت کے بجائے ان کو انہی کتابوں کا رٹا مارنے کا کہا جاتا ہے، جو کہ سالوں سے وہی کورس ان کو پڑھایا جا رہا ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ ان کو خاص ہوتا نہیں ہے۔ بس کہتے ہیں اس کو رٹا مار لیں یا آپ پڑھ لیں، آپ ڈگری لے لیں۔ ان کو تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی، ان کو اسکل نہیں سکھائی جاتی جس سے وہ معاشرے میں کارآمد شہری بن سکیں۔ اگر آپ کسی بھی اسکول میں وزٹ کرتے ہیں، اگر آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، تو ان کو اپنا مشن، اپنا گول کلیئر ہی نہیں ہوتا۔ ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس پاس کر لی تو نیکسٹ کلاس میں چلے گئے، وہ والی پاس کر لی تو نیکسٹ کلاس میں چلے گئے۔ ان کا اور کوئی مشن نہیں ہوتا، کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی بچے سے پوچھ لیں تو وہ ٹی وی ایکٹر یا کسی کا نام لے لیں گے، یا پھر بولیں گے زیادہ تر بچے 90% کہتے ہیں ہم ڈاکٹر بن جائیں گے، لیکن ڈاکٹر کیسے بننا ہے ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور جو میل اسٹوڈنٹ ہے وہ بولیں گے ہم لوگوں نے آرمی جوائن کر لینی ہے، وہ بھی ان کو پراپر پروسیجر وغیرہ پتہ نہیں ہوتا۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، انہوں نے کارآمد شہری کیسے بننا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، ان کے پاس کوئی اسکل ہے بھی نہیں یا نہیں، اور وہ کس طرح سے اسکل سیکھیں گے، اور ان کو سکھایا بھی نہیں جاتا۔ تو سب سے زیادہ کام جو ہے وہ اسکولوں کو کرنا چاہیے۔ اسکول میں بچے جاتے ہیں، پیرنٹس فیس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کا کام بنتا ہے کہ آپ بچوں کو کورس پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک کارآمد شہری بنانے میں بھی کردار ادا کریں، ایسی اسکلز ان کو سکھائیں، ایسی چیزیں ان کو بتائیں جس سے وہ ایک اپنا سیکیور فیوچر بنا سکیں۔ اگر ڈگری کمپلیٹ کر کے ان کو کوئی جاب نہیں ملتی تو ان کے پاس پلان بی ضرور ہونا چاہیے، ان کے پاس کوئی ایسی اسکل ہونی چاہیے جس کو وہ آگے لے کے چل سکیں۔ اس کے بعد ہمارے تعلیمی اداروں کے بعد ہمارے دینی مدارس۔ اب کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو صرف اور صرف دینی مدارس میں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو حفظ کروانا ہے، ان کو کتابیں پڑھانی ہے، ان کو مولوی بنانا ہے، عالم بنانا ہے۔ تو ہماری دنیا کا جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو ٹیررسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ دینی مدارس سے ہی آتے ہیں، یا پھر یہ جو داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں یا جو علماء وغیرہ ہوتے ہیں تو یہی دہشت گردی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اس کانسیپٹ کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دینی مدارس کے بچوں کو کیسے کامیاب کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں جو دینی مدارس میں پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جو آمدنی وغیرہ ہوتی ہے نا وہ بہت محدود ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح سے کیا جائے کہ ہم لوگ اپنے دین کو فروغ دے سکیں۔ اب میرا جو یہاں پہ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ضرور دین سکھائیں، ان کو حفظ وغیرہ کروائیں، ان کو مولوی بنائیں، علماء بنائیں، اپنے دین سکھائیں، لیکن ان کے لیے کچھ ٹائم ایسا مخصوص کر لیں جس پہ وہ ان کو اسکل سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اب باہر کے ممالک میں اگر دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہر ادارے میں انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ فکس کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں وہ بچوں کو یہ سکھائیں گے، اس ٹائم میں وہ سکھائیں گے، ٹھیک ہے، جس سے ان کے بچے بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو دینی مدارس میں بچے جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کانسیپٹ کیا ہے کہ بچوں کو دینی مدارس میں بھیجا، وہاں پہ سوریٹی سے کیا کیا جاتا ہے، بچوں کو مانگنے پہ لگا لیتے ہیں۔ آپ اس گھر میں جائیں تو یہاں سے کھانا مانگ کے لے آئیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ تو یہ ایک بہت غلط طریقہ ہے جس سے ہماری قوم ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے، اور بچے دین سے بھاگ رہے ہیں، دین کی طرف جا نہیں رہے۔ تو اس کا سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو کوئی اسکل سکھائیں، ٹھیک ہے۔ کیسے یہ اسکلس سکھائی جا سکتی ہیں؟ بچوں کا جو نماز کا ٹائم ہے اس کو نماز کے ٹائم میں دیں، جو ان کا حفظ کا ٹائم ہے حفظ کے ٹائم میں دیں، لیکن ان کے لیے جو ایکسٹرا ٹائم بچتا ہے ان کو ایکٹیویٹیز کروائیں۔ اب آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں کہ باہر کے ممالک میں جیل جو ہوتی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے، وہاں پہ بچوں کو گھڑیاں بنانا سکھائی جاتی ہیں، ان کو جیولری بنانی سکھائی جاتی ہے، ان کو کپڑے بنانا، جوتے بنانا سکھایا جاتا ہے۔
مطلب جیل میں بھی ان کو فارغ نہیں بٹھایا جاتا. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے دینی مدارس میں اس کو کیوں نہیں فروغ دیا جا سکتا؟ اسکولوں میں بچوں کو یہ ٹائم کیوں نہیں دیا جاتا کہ جس میں وہ کچھ بنانا سیکھیں؟ دینی مدارس میں کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو اسکول تو چلو ضرور، یہ اسکولوں میں تو ہم لوگ بچوں کو بھیجتے ہیں، تو ان کو تو ضرور یہ اقدام اٹھانے چاہیے. بچوں کو سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کو اسکل لازمی سکھانی چاہیے. لیکن ہمارے دینی مدارس اگر یہ کام کر لیں تو میرے خیال سے زیادہ بچے جو ہیں وہ دینی مدارس کی طرف آئیں گے، اور پیرنٹس کا رجحان بھی بڑھے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ جا کے ہمارا بچہ ایک کارآمد شہری بن سکتا ہے، وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے. آپ اگر مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے علماء وغیرہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ خوف پلا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں دنیا 2 دن کی ہے، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، تو آپ لوگ بچوں کو یہ بھی تو سکھائیں نا. دیکھیں بزنس تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، یہ تو سنت ہے. تو آپ ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکلس کیوں نہیں سکھا رہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے تعلیمی ادارے اور ہمارے دینی مدارس ایسا کریں کہ بچوں کو اسکلز بھی سکھائیں، ایک ایسا ٹائم مخصوص کر لیں جس میں وہ بچوں کو ایک ایسی چیزیں سکھائیں جس سے وہ آگے کامیاب ہو سکیں، وہ دین کی تعلیم بھی سیکھیں، ساتھ ساتھ وہ دنیاوی جو تعلیم ہے وہ بھی سیکھیں. مطلب اگر وہ بڑے علماء بن جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ ان کا دار و مدار اسی پہ ہو کہ وہ مولوی بنیں گے، وہ نمازیں پڑھائیں گے. اور وہ اگر نمازیں وغیرہ پڑھا بھی دیتے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. سائیڈ بزنس ان کا ضرور ہونا چاہیے، ان کے پاس کوئی ایسا کام ضرور ہونا چاہیے جس سے وہ کامیاب ہو سکیں، اور دنیا سے یہ کانسیپٹ بھی ختم ہو جائے کہ یہ جو کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں وہ مولوی وغیرہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ بھی ختم کر لیں. بلکہ ہم لوگوں کو دنیا میں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہمارے جو علماء ہوتے ہیں، ہمارے مولوی حضرات جو ہوتے ہیں، وہ ہمارا دین بھی سکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، وہ دنیا کی کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں اور وہ آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو میری اس بات سے کوئی اختلاف ہو تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں، لیکن میرا کنسیپٹ یہی ہے کہ اگر ہمارے اسکول اور ہمارے دینی مدارس اس چیز پہ اسٹیپ نہیں لیں گے تو ہماری قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور ہم لوگوں کا جو بچے ہیں آج کل وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، پیرنٹس کے مائنڈ سیٹ کو دوبارہ سے اسلام کی طرف لانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ دینی مدارس میں بچوں کو ساتھ اسکلز بھی سکھائیں، تاکہ اس بات کا یقین ہو کہ بچے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اور اس چیز کو فروغ دینے کی کوشش کریں. تو آئی ہوپ آپ کو میری اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جس کو اختلاف ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ ایسی غلط بات کی ہے تو آپ ضرور اس چیز کو میرے ساتھ ڈسکس کریں، کمنٹس میں بتائیں. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ اس ٹاپک پہ یا کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں، کامنٹ کریں، آپ کو اس ٹاپک پہ ویڈیو مل جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.